ماحول یہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے سفر پر تھے بس میں، عصر کی نماز کا وقت قریب آیا، ایک ساتھی ایک فرد اٹھا جماعت میں سے حضرت کی اور جا کے ڈرائیور سے بات کی کہ گاڑی روک دو۔ نہ کیوں؟ نہ کہا ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ڈرائیور نے کہا گاڑی نہیں رکے گی، بس نہیں رکے گی۔ تو یہ سوچے پڑ گئے کہ گاڑی اس کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں، گاڑی ہی چلا رہا ہے۔ جیسا ہم ہی سوچیں کہ قانون تو ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارا ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ پردے کے خلاف، حلال کے خلاف، کوئی بھی شریعت کے حکم کے خلاف قانون آ جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قانون ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہی خیال اس نے کیا کہ ڈرائیور وہ ہے، گاڑی اس کے ہاتھ میں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کہہ سکتے ہیں صرف اگر وہ روک لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ روکے وہ تو ہم مکلف نہیں نماز کے، کیونکہ ہماری طاقت سے باہر ہے کہ ہم چلتی بسوں سے کود جائیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ آگے خاموش ہو کر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت نے پوچھا بھائی عصر کی نماز؟ کہ جی وہ ڈرائیور نے منع کر دیا ہے۔ یہ فوراً جواب، حضرت وہ ڈرائیور نے منع کر دیا ہے، گاڑی روکے گا اور ہم جب وہ گاڑی چل رہی ہے تو نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے اس بس کو نماز کے لیے رکوانے کے لیے آیا بس میں جتنے مسلمان تھے ان سب کو نماز کی اہمیت، نماز چھوڑنے پر وعید، نماز پڑھنے پر وعدہ، نماز کی فرضیت بس کے سارے مسافروں کو اس کی دعوت دے دی تھی ڈرائیور سے بات کرنے سے پہلے کہ نہیں؟ حضرت فرمایا جب اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے اس دعوت پر سورج کو مسخر کیا، بڑی بڑی بادشاہتوں کو مسخر کیا، ہواؤں کو مسخر کیا، دریاؤں کو مسخر کیا، اس چھوٹی سی بس کی کیا حیثیت تھی؟ چھوٹی سی بس کی کیا حیثیت تھی کہ یہ مسخر نہ ہوتی؟ یعنی میں جو بات اصل بنیادی کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اب تک اس کام کو اس اعتبار سے سوچا نہیں۔ تو تمہارے لیے ایسا کا محفوظ ہے کہ دعوت نظام کائنات کی تسخیر کے لیے ہے، نظام کائنات مسخر ہوگا اس کام پر۔ جب نظام کائنات مسخر ہو سکتا ہے تو تیرے دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ میں کچھ ضرور درد کر رہا ہوں، وہ مجاہدہ، وہ طریقے جن طریقوں پر اللہ کی طرف سے غیب مدد آئی ہیں، ان دعوت کی اس سنت پر رواج غالب آ رہا ہے۔ آپ دین کی باتوں کو پہنچانے کے لیے آلات، ذرائع، مشینیں، مختلف قسم کے نیٹورک چینل، انہیں استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہم دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ طریقے دین کے پہنچانے کے نہیں تھے، بلکہ جس طرح عبادت اور کھانے پینے کی سنتیں متعین ہیں، اس طرح قیامت تک کے لیے امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کے طریقے بھی متعین ہیں۔ اگر ایک ٹوتھ برش یہ مسواک کا بدل نہیں بن سکتا تو دین کی باتوں کو آلات سے پہنچانا گشت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ خروج کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے وہ طریقے ختم کر دیے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ طریقے ختم ہو گئے، رواج کو سنت کا متبادل، آلات اور ذرائع کو دین کی بات کو لے کر پھرنے کا متبادل۔
یہ زمانے کا ذہن ہے جس نے غیبی نصرتوں کا دروازہ بند کر دیا ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ضروری بات یہ ہے، اپنے دین کو لے کر پھرنے کا اور دین کی دعوت نبوت کا طریقے پر دینے کا جو ضابطہ تھا اللہ کی طرف سے مدد کا، امت نے وہ ضابطہ پہلے چھوڑا ہے، پھر دین کو چھوڑا ہے. پہلے وہ ضابطہ چھوڑا ہے انہوں نے، پھر دین کو چھوڑا. اصل بات یہ تھی. چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ نماز کے لیے اس بس کو روکنے کے واسطے تم نے بس کے ہر فرد کو، جو بھی بس میں تھے، اپنے غیر سب، کیا تم نے اس نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت مسافروں کو بتا دی تھی؟ اگر اللہ یہ دیکھ لیتے کہ تم میرے دین کی نصرت پر ہو تو اللہ تعالی جو نظام کائنات کو مسخر کرنے والے ہیں اس کام کرنے والوں کے لیے، وہ تمہارے لیے بس کو پورا مسخر کرتے. تھوڑی دور چلی بس، سامنے پانی کا چشمہ نظر آیا اور وہاں آ کر بس رک گئی. تو ڈرائیور یہ کہتا تھا کہ جب یہ پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے بے خوف ہو کر کہا تھا ان سے کہ بس نہیں رکے گی، لیکن جب انہیں آپس میں تذکرے شروع کیے تب میں ڈرتا تھا کہ کوئی بات پیش آنے والی ہے. ہاں، اللہ کا نظام ہے. جتنا باطل مرعوب اور مغلوب دعوت سے ہوا ہے دور صحابہ میں، اتنا کسی چیز سے نہیں ہوا. ہاں، سمجھتے تھے جب تم اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو گے تو اللہ کے غیر کا تاثر تمہارے دلوں میں جگہ پکڑ لے گا. اصل بات یہ تھی. یوشع بن نون دعوت دی، وہ دعوت دینے پر مقابلے پر آ گئے. ادھر دشمن مقابلے پر، ادھر عصر کی نماز. یہ اللہ کیا کرے؟ نماز پڑھے یہ بھی تیرا حکم، اور دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ بھی تیرا حکم. ہم کیا کریں؟ ایک عمل کو کرتے ہیں دوسرا ضائع ہوتا ہے. چنانچہ جب امت دعوت اور عبادت کو ایسے جمع کرنے پر آ جائے کہ خود پریشان ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہر اس چیز کو مسخر کر دیتے ہیں جس کو یہ چاہے. یوشع بن نون نے کہا اللہم احبسھا، اے اللہ یہ سورج یہاں روک دے کیونکہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے ان سے فارغ ہونے کے بعد. سورج چھڑ گیا، رکا ہوا. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں، ایک مسلمان ایک سنت پر عمل کرنا چاہے اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں. اس کا ماحول، اس کا قانون، اس کے بڑے یا چھوٹے، اس کے دوست احباب، میں کیسے دین کو بچاؤں؟ ایک طبقہ ہے یہ اپنے دین کے بچانے کی کوشش میں ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ میرے دین کی حفاظت میں اللہ کی غیبی نصرت کے لیے کیا ضابطہ ہے، اس کے لیے کیا قانون ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے. یہ واقعات یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے دین پر اجتماعی طور پر جب چل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے دین کی دعوت اپنے دین میں جب حاصل کر سکتا ہے جب یہ اس ضابطے پر آئے. دعوت مدد کا ضابطہ ہے، دعوت مدد کا ضابطہ ہے.
دعوت مدد کا ضابطہ ہے. ہاں یہ نہیں کہ بہت سے کام یہ بھی ایک کام ہے. دعوت مدد کا ضابطہ ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن یہ دین کا مددگار نہیں ہے. ہمارے ایسا کا ملفوظ چھپا ہوا ہے. ایک آدمی پورے دین پر چلتا ہے تو فرماتے تھے کہ دیندار ہے، اگر دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو پھر یہ دین کا مددگار نہیں ہے. دیندار بے شک ہے. دین کے مددگار بننے کے لیے دین کے مددگار بننے کے لیے دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش ہے. صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کی کہ رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ ظالم کی مدد کرنا سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. معلوم ہوتا ہے کہ کسی پریشان حال آدمی کی مدد کر دینا ہی مدد نہیں ہے، بلکہ پریشان کرنے والوں کی مدد کرنا بھی ایک مدد ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. میں نے عرض کیا کہ جتنی صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددیں ہیں ان تمام غیبی نصرتوں کا اور غیبی مددوں کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ یہ دعوت اللہ ہے. چنانچہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روم کے بادشاہ نے پکڑ لیا اور ان کو نصرانی کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، فرمایا نہیں میں اپنا دین نہیں بدلوں گا. بادشاہ نے کہا میں تمہیں آدھا ملک دیتا ہوں، آدھا ملک تمہارا آدھا ملک میرا. فرمایا نہیں تو اپنی پوری بادشاہت مجھے دے دے اور تیرے علاوہ جتنے عرب کی بادشاہت ہیں وہ مجھے مل جائیں، لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ عاجز آ گیا. بادشاہ عاجز آ گیا. جلانے کے لیے دھمکی دی تو کہا کہ ہم تو جان لیے پھرتے ہیں، اللہ کے دین کے کام آ جائے تو ہمارے لیے جان کو بڑی چیز مت سمجھو. چنانچہ روایت میں ہے کہ بادشاہ نے آخر میں اس شرط پر چھوڑنے کا وعدہ کیا ان کو کہ تم میری پیشانی کا بوسہ لے لو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. روایت میں ہے کہ اس پر آ کر حضرت حذیفہ نے فرمایا ہے تو یہ ناپاک، اس کی پیشانی کا بوسہ لینا میرے لیے مشکل ہے، مگر میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے گا اس شرط پر میں اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیتا ہوں کہ جو اپنے ساتھیوں کے لیے ناگواریاں برداشت کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں اس طرح عزتیں دیتے ہیں. انہوں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس نے سارے مسلمانوں کو رہا کر دیا. روایت میں یہ سب کو لے کر حضرت عمر کے پاس آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سن کر فرمایا کہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان کے سر کا بوسہ لے. یہ کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے، ان کے سر کا بوسہ لیا، پھر سارے مسلمانوں نے عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا. مجھے تو اس سارے واقعے سے یہ سمجھانا تھا کہ مسلمان اپنے دین پر چلنے میں مجبور کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ ساری طاقتیں اور ساری کوششیں اس کو اس کے دین سے ہٹانے میں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اپنے دین پر قائم رہنے میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، بشرطیہ کہ یہ دعوت پر ہو. بشرطیہ کہ یہ دعوت پر ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ دو وعدے کیے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ میں تمہاری مدد بھی کروں گا باطل کے خلاف اور میں تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جما دوں گا. اس لیے میرے دوستو عزیزو دین کو دعوت میں لاؤ، دین کو دعوت میں لاؤ، دین کو دعوت میں لاؤ. اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے
جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو بے اعتبار حقیقت کے، اس کی دعوت دوسروں کو دو، تو وہ چیز تمہارے اندر بے اعتبار حقیقت کیا آئے گی۔ اس لیے کہ دعوت ایک مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ ہی آدمی کو حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ حضرت کا ملفوظ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کے کھلنے کا اصل سبب اور اصل ذریعہ مجاہدہ ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کی ساری کوشش اور مجاہدہ وہ اس وقت تمام مادی شکلوں پر ہے۔ انسان کی قیمت گر رہی ہے اور چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ انسان کی قیمت گر رہی ہے، چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے چیز کو نہیں توڑا جاتا، بلکہ چیز کے لیے انسان کو ختم کیا جاتا ہے۔ چیز کے لیے جتنی اس زمانے میں مختلف چیزوں کی حقیقت انسان پر کھلی ہے، وہ صرف اس لیے کہ اس نے چیزوں کو محنت کا میدان بنایا۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ، اور ان کی محنت کا میدان انسان، ان کی محنت کا عنوان، ان کی محنت کا میدان انسان، اور ان کی محنت کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ، اور ان کی محنت کا جو عنوان ہے، جہاں یہ امت کو جوڑنا چاہتے ہیں تربیت اور ہدایت کے لیے، وہ عنوان مسجد ہے۔ بازار اور کارخانے یہ امت کے جڑنے کا عنوان نہیں تھا۔ امت کے جڑنے کا عنوان مسجد، اور انبیاء کی محنت کا میدان انسان، اور انبیاء کی محنت کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے پہلے اس کلمے کو دعوت میں لاؤ، کیونکہ یہ کلمہ دعوت سے نکلا ہوا ہے، جو اصل عمل کا محرک ہے۔ عمل کا جو اصل محرک ہے ایمان، جو اس کے اندر کی قوت ہے عمل کرنے کی، جو اس کے جسم کی روح ہے، وہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ جس دل میں کلمہ نہیں ہے وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ دل مردہ ہے جس میں کلمہ نہیں ہے۔ جسمانی اعضاء کا اللہ کے اوامر کے اعتبار سے استعمال ہونا، یہ اصل ایمان کی روح ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ مردہ جسم ہے، یہ مردہ جسم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس دعوت میں اس کلمے کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے۔ کلمے کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے، صاف حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اسلام کی دعوت غیروں کے لیے، ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے۔ اس کی دعوت کا حکم ہے، اس کی دعوت کا حکم ہے۔ آپ نے خود فرمایا حدیث میں کہ مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے اس کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دعوت میں سے نکلا ہوا ہے، بھلے ذکر میں ہے تذکروں میں نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک بات سمجھنی چاہیے، بھلے کلمہ لوگوں کے ذکر میں ہے تذکروں میں نہیں ہے۔ تذکروں میں مادی چیزیں ہیں، تذکروں میں حکومتوں کے، ان کے طریقوں کے، تذکروں میں مادی شکلوں کے، تجارتوں کے، زراعتوں کے، صنعتوں کے، ہتھیاروں کے تذکرے ہیں۔ نہیں ہیں تذکرے تو اللہ کے تذکرے نہیں ہیں۔ یہ کلمے کو تذکروں میں لاؤ، اس کلمے کو تذکروں میں لاؤ۔ جی ہاں، یہ ہمارے گشت اور ملاقاتیں اور مسجد میں ایمان کے حلقوں کا یہ سب سے بنیادی حکم ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایمان کی تجدید کا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو بہت سے ذہن اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوگا